صحیح سے. تو گویا حدیث صحیح کے لیے قطعی طور پہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں کہ فلاں کتاب میں ہو تو وہ حدیث صحیح ہوگی، اگر نہ ہو تو صحیح نہیں ہوگی. اب یہ پہچان اور پیمانہ حدیث صحیح کا کیا ہے، اب یہ سبق اگلا لیتے ہیں. اس وجہ سے حدیث صحیح کی 7 اقسام بیان کی گئی. کیا؟ اور 7 کی 7 قسمیں حدیث صحیح کی، وہ نہ حدیث حسن کی نہ حدیث ضعیف کی. حدیث صحیح کی ہی 7 قسمیں، اور اصول حدیث کی ہر کتاب میں یہی عنوان قائم کیا گیا ہے. وہ فرماتے امام ابن الصلاح کہ معرفت صحیح کیسے ہوگی، حدیث صحیح کی پہچان کیسے ہوگی، تو وہ پورا اصول قاعدہ لائے ہیں. اسی کو امام نووی اور امام سیوطی اور امام عراقی اور جمیع ائمہ حدیث وہی قاعدہ لائے ہیں کہ حدیث صحیح کی پہچان کیسے ہوگی. جب یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو ہزاروں فاسد خیالات اور ہزاروں غلط اوہام اور باطل نظریات حدیث صحیح حسن اور ضعیف کے بارے میں ختم ہو جائیں گے. اب یہ بھی سنیں، میں ایک جملہ بار بار کہوں گا اس لیے کہ بات اتنی پختہ ہے، یعنی آپ پر الزام لگانے والے ان کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، سیدھے سے وہ بے بنیاد کھڑے ہیں. ساری بنیادیں آپ کے پاس ہیں، مگر بدقسمتی آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی مضبوط بنیاد پر کھڑے ہیں. وہ کیچڑ پہ کھڑے ہیں، کیچڑ بھی نہیں ہے نیچے، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. ہر بات جو کہہ رہے ہیں غلط ہے. اس حدیث کے باب میں، حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کے باب میں، اب ہر امام نے، یہ جملہ پھر میں دہرا رہا ہوں، حدیث صحیح کی 7 اقسام اور 7 کی 7 صحیح، اور یہ قاعدہ ہے معرفت صحیح کا جو اب بیان کرنے والا ہوں. کل اصول حدیث کی کتب جنہوں نے معرفت صحیح کے لیے یہ باب قائم کیا ہے، 800-900 سال میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ملے گی فن حدیث اور فن اصول حدیث کی امام کی جو اس بات سے مختلف بات کرے. ٹھوس بات کر دی نا. ایک امام فن اصول حدیث کا نہیں ملے گا تاریخ میں جو اس سے مختلف بات کرے. اس سے زیادہ قوی اور مضبوط بھی بنیاد کسی اور کی ہے؟ ہر امام نووی اور امام سیوطی اور امام ابن الصلاح اس وقت سبق میں درس میں پڑھ رہا ہوں، ہر ایک نے یہ لکھا، اور اسی طرح امام زرکشی اور امام ابن حجر اسقلانی النکت علی مقدمہ ابن الصلاح، سب کے اندر یکساں باتیں. وہ فرماتے ہیں الصحیح اقسام. اب سنیں کہ حدیث صحیح کی قسمیں ہیں. اعلیھا، سب سے پہلے درجے کی اونچی قسم متفق علیہ البخاری و مسلم. اس کی 7 قسمیں یعنی 7 درجے ہیں. 7 فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے جس پر بخاری مسلم دونوں متفق ہوں. بیٹے گرم گرم دیں. وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہو، تخریج کیا ہو، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں کا اتفاق ہے. فرماتے ہیں 7 قسمیں جو صحیح کی ہیں، یا وہ 7 قسمیں جو 7 کی 7 صحیح ہیں، ان میں درجے ہیں نا، ان میں درجے. سب سے اعلیٰ درجہ متفق علیہ. دوسرا درجہ ثم من فرد به البخاری، اور امام ابن الصلاح کا سنیں، انہوں نے عنوان اس طرح قائم کیا ہے 7
یہ صفحہ امام ابن صلاح کا 19 مقدمہ 19 انہوں نے عنوان قائم کیا حدیث صحیح کی معرفت کے لیے کہ 7 درجے ہیں صحیح کے. اولھا وہ لکھتے ہیں صحیح اخرجہ البخاری و مسلم جمیعا. الثانی صحیح، میں لفظ ان کے پڑھ رہا ہوں، انفرد بہ البخاری عن المسلم، یعنی صرف امام بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں اور امام مسلم نے تخریج نہیں کی. الثالث تیسرا صحیح انفرد بہ مسلم عن البخاری، تیسرا یہ کہ صرف امام مسلم نے اسے روایت کیا اپنی کتاب میں صحیح میں تخریج کی اور امام بخاری نے اسے نہیں لیا تھا. اب وہ تیسری قسم ہے صحیح کی. چوتھی قسم، اب بولیے بخاری مسلم دونوں ختم ہو گئے. پہلی قسم صحیح تھی جو دونوں نے اکٹھا روایت کیا. دوسری قسم تھی صرف بخاری روایت کریں امام مسلم نہیں. تیسری قسم صرف امام مسلم روایت کریں الجامع الصحیح میں امام بخاری نہ لیں. 3 قسموں میں 2 کتابیں گزر گئیں. اب چوتھی قسم صحیح کی امام ابن صلاح کا لفظ سنیے، فرماتے ہیں الرابع صحیح علی شرطہما ولم یخرجاہ. فرماتے ہیں چوتھی قسم صحیح کی یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں اسے تخریج نہیں کیا، مگر وہ حدیث جو ان دونوں کی شرائط صحیح ہیں ان پہ پوری اترتی. جو شرائط مقرر کی تھی امام بخاری مسلم نے، جو حدیث اس کی سند ان دونوں کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، مگر طوالت کے خوف سے امام بخاری کا کام ہو گیا، دوسری حدیث کو لے کر انہوں نے درج نہیں کیا. امام مسلم نے درج نہیں کیا، مگر انہوں نے جو معیار اور پیمانہ مقرر کیا تھا حدیث صحیح کا، اس معیار اور پیمانے پر حیدرآباد دکن کی زبان میں ٹنا ٹن پوری اترتی ہے. ٹھیک لفظ ہے. اب یہ جو لفظ ہے حیدرآباد دکن کا ٹنا ٹن سرے سے اصول حدیث کے خلاف ہے. مطلب اصول حدیث کی زبان یہ نہیں ہے، اصول حدیث کی زبان یہ نہیں ہے، یہ دکنی زبان ہے، مگر وزن بڑا ہے اس میں. میں نے سنا ان لوگوں سے، حاجی سیٹھ نے بتایا تھا مجھے، جب میں پہلی بار حیدرآباد دکن آیا تو میں نے ان کے منہ سے سنا ٹناٹن. میں چونک گیا، میں نے کہا یہ کیا بلا ہے ٹناٹن. انہوں نے کہا جسے میں پھر سمجھ گیا، ہم بولتے ہیں اس کو سکے بند، سکہ بند، جس میں رتی برابر بھی کوئی کمی کجی نہ ہو، بالکل ٹھوک کر پکی بات ہو 100%، اس کو ٹناٹن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث جس کی سند ٹناٹن بخاری مسلم دونوں کی شرائط صحت پر صحیح پر پوری اترتی ہیں، مگر کسی وجہ سے امام بخاری کو ضرورت نہیں رہی، انہوں نے درج نہیں کی، امام مسلم نے درج نہیں کی. لم یخرجاہ، دونوں نے تخریج نہیں کی مگر دونوں کی شرائط کے مطابق صحیح. فرمایا وہ کسی اور امام کی کتاب میں، وہ امام مالک نے لی ہوگی، امام محمد بن حنبل کی مسند میں ہے، امام ابن ابی شیبہ کے مصنف میں ہے، امام عبد الرزاق کے مصنف میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ امام طحاوی کی کتاب میں ہے، امام بیہقی کے ہاں ہے، امام ابن خزیمہ کے ہاں ہے، امام دارمی کے ہاں ہے، امام دار قطنی کے ہاں ہے، امام بزار کے ہاں ہے، امام طبرانی نے اس کو لیا ہے. الغرض کئی ائمہ محدثین ہیں، وہ بھی ہیں جو امام بخاری اور مسلم کے بھی شیخ تھے. بھائی امام بخاری مسلم کے بھی تو شیخ تھے نا، استاد تھے، بے استاد تو نہیں تھے. ہزاروں اساتذہ اور شیوخ تھے جن سے انہوں نے لیا. تو امام عبد بن حمید نے لیا، امام حمیدی کا مسند ہے جن سے امام بخاری نے لیا. تو چلو دوسرے اماموں نے اس حدیث کو لیا، اور جو حدیث ہے اس کی سند بخاری مسلم دونوں کی حدیث صحیح کی شرائط کو پورا کرتی ہے وہ سند، مگر باوجود انہوں نے نہیں لیا. کیا ہوا؟ دوسرے امام نے لے لیا. تو فرمایا یہ بھی قسم صحیح ہے، اس کو چوتھا قسم کہتے ہیں. آ جائیں اس کے بعد
پھر ایک بات بڑی لطف کی ہے، میں یہ بھی بتا دوں، اقسام اور درجات میں فرق ہوتا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ کیا؟ اقسام اور درجات میں فرق ہوتا ہے، اقسام اور مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ اگر درجہ اونچا پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں، نیچے پھر اوپر اوپر اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اگر اس طرح ہو تو اس کو مراتب یا درجات کہتے ہیں، مراتب یا درجات کہتے ہیں۔ یہ جو 7 صحیح کی اقسام بیان کی، کل ائمہ اصول حدیث نے ان کو مراتب اور درجات کہہ کر بیان نہیں کیا، اقسام کہہ کر بیان کیا ہے، اقسام کہہ کر بیان کیا ہے، اونچا نیچا نہیں، بلکہ یہ الگ الگ 7 قسمیں ہیں، اور کسی ایک قسم میں حدیث صحیح ہونے میں کوئی کمی نہیں، سب تناتن ہے۔ سب صحیح ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ امام نووی کا جملہ الصحیح اقسام، صحیح کی قسمیں ہیں، مراتب نہیں کہا۔ امام ابن صلاح کا جملہ، انہوں نے کہا اقسام قسمیں ہیں، دیز آر 7 kinds not 7 levels۔ امام سیوطی نے کہا الصحیح اقسام، اب اقسام کہہ کر، تاکہ اقسام اس لیے کہا کہ کسی کو ان میں سے کسی ایک قسم کی حدیث کو بطور صحیح تسلیم کرنے میں کوئی تعمل نہ ہو، ہچکچاہٹ نہ ہو، اس لیے مراتب نہیں کہا، اقسام کہا۔ مگر جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ 7 کی 7 صحیح ہیں، اب یہ ماننے کے بعد اب ان میں درجے بنا دی۔ اب درجے سمجھ لیجئے کہ متفق علیہ سب سے اونچا، پھر انفراد بخاری اس کے بعد، پھر انفراد مسلم اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد فرمایا صحیحٌ انفرد بہ، میں جو بتایا تھا بخاری و انفرد بہ مسلم و صحیح علی شرطہما ولم یخرجاہ، دونوں نے تخریج نہیں کی بخاری مسلم میں مگر انہی کی شرط پر صحیح۔ اب 5ویں قسم صحیح علی شرط البخاری لم یخرج ہو، 5ویں قسم ایسی جو حدیث صحیح ہے، نہ بخاری میں آئی، نہ مسلم میں آئی، آئی بہقی میں، آئی طبرانی میں، آئی امام ابو نعیم کے دلائل میں آئی کسی اور حدیث کی کتاب میں، مسند امام احمد بن حنبل میں آئی کسی اور کتاب میں، مگر وہ امام بخاری کی شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے۔ پہلی قسم جو میں نے اس سے اوپر 4تھی بیان کی تھی، وہ یہ بخاری مسلم کی دونوں شرطیں اکٹھی پوری ہوتی ہیں اس کی سند میں۔ اب 5ویں قسم میں صرف امام بخاری کی شرطیں پوری ہوتی ہیں مگر انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اس کے بعد 6ٹھی قسم صحیح علی شرط مسلم لم یخرج، 6ٹھی قسم وہ جو امام مسلم نے شرطیں قائم کی ہیں حدیث صحیح کی، وہ ساری پوری ہوتی ہیں اس حدیث کی سند میں مگر امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی۔ 6 اور اب 7ویں قسم سن لیں، صحیح عند غیرہما، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ صحت کی شرطیں حدیث صحیح ہونے کی صرف امام بخاری اور مسلم ہی کی نہیں ہیں، ان 2 کے علاوہ جو دیگر ائمہ نے قائم کی ہیں شرائط صحت وہ بھی مقبول ہیں۔ بھائی امام بخاری سے بہت پہلے امام مالک نے الموطا لکھی اور امام شافعی نے فرمایا روئے زمین پر موطا سے بہتر کتاب حدیث صحیح کتاب حدیث کی کوئی نہیں۔ جب امام بخاری ابھی پیدا نہ ہوئے تھے اور ان کی الجامع صحیح نہیں ہوتی تھی، ان کے شیوخ امام بخاری مسلم کے استاد وہ حدیث صحیحہ کہاں سے لیتے تھے؟ تو سمجھ آئی میری بات؟ ارے جب امام بخاری کی صحیح بخاری نہیں آئی تھی اور امام مسلم کی صحیح مسلم نہیں آئی تھی تو ان سے پہلے سینکڑوں محدثین، 1 2 نہیں، کتنے؟ سینکڑوں ائمہ حدیث ان سے پہلے، اور ان کے زمانے میں جو ان کے اقران تھے سینکڑوں ائمہ حدیث، جن میں 4 گن دیے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، امام یحییٰ بن معین بھی، امام عبد الرحمن بن مہدی بھی، امام علی بن المدینی بھی،
امام حماد بن زید بھی، امام حمیدی بھی، امام عبد بن حمید بھی، امام ابن ابی شیبہ بھی، امام ابوبکر بن ابی شیبہ، امام عثمان بن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق صاحب مصنف، تو یہ جتنے ائمہ محدثین جن کے خود شاگرد ہیں، امام بخاری مسلم، وہ حدیث صحیحہ کہاں سے لیتے تھے؟ اب سمجھے؟ اور ان کے علاوہ بھی ائمہ حدیث ہیں، ابو داؤد ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہے، بیہقی، طبرانی، بغوی تک سب ائمہ ہیں، ان کی اپنی اپنی سندیں بھی ہیں جن میں امام بخاری اور مسلم کا نام نہیں آتا۔ تو فرمایا پھر ساتویں قسم اس حدیث صحیح کی ہے جو حدیث صحیح ہے مگر نہ بخاری اور مسلم میں ہے اور نہ بخاری اور مسلم کی شرائط صحت پر ہے، وہ دیگر ائمہ حدیث نے جو شرائط صحت مقرر کی ان کے مطابق صحیح ہے۔ اتنی وسعت ہے حدیث صحیح کے معنی میں، تو 7 قسمیں آ گئیں حدیث صحیح کی، 7 قسمیں حدیث صحیح کی آ گئیں۔